بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مشہور نبی ہیں۔ قرآن کریم کی کئی صورتوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم شعیب کہلاتی ہے جو بتوں اور درختوں کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس قوم میں ناپ تول میں کمی بیشی، لوٹ مار وغیرہ جیسے خبیث امراض بھی پیدا ہو گئے تھے جو انسان کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے بہت واعظ اور نصیحت کی، خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرایا۔ آپ علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھے، جس سے سننے والا ایسا ہو جاتا تھا جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ اسی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ مدین اس بستی کا بھی نام ہے جہاں یہ قوم آباد تھی۔ اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے ان کی مخالفت و تکذیب کی، طرح طرح کی دھمکیاں دیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ بستی جو آباد تھی وہی بستی ویران اور کھنڈر بن گئی، تاکہ دیکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت کنتور کی اولاد میں سے تھے۔ یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا تھا۔ اسی قبیلہ کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حجاز میں شام سے متصل تھا۔ عرب کے جغرافیے میں جو شاہراہ حجاز کے تاجروں کو شام، فلسطین، عین اور مصر تک لے جاتی تھی، وہ بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی۔ یہ سردی اور گرمی دونوں موسموں میں قریشی قافلوں کے لیے بڑی تجارتی سڑک تھی۔ قرآن مجید میں اسی سڑک کو امام مبین کہا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تفسیر حقانی نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: حضرت شعیب علیہ السلام بن سیفون بن ایفا بن ثابت بن مدین بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے، عربی میں لفظ ایکا ان سر سبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں میں ہوتی ہیں۔ مدین کی آبادی بحر کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں اس جگہ آباد تھی جسے شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا اور وہاں میوے دار درختوں اور پھولوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو ایک جھنڈ نظر آتا تھا۔ اس مناسبت سے اہل مدین کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شہر کے رہنے والے اہل مدین کہلاتے تھے اور دیہات کے رہنے والے اصحاب ایکا کہلاتے تھے۔ قوم عاد و سمود کی طرح قوم مدین بھی بت پرستی میں مبتلا تھی اور اس جرم کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور ناپ تول میں بھی یہ لوگ گڑبڑ کیا کرتے تھے۔ معاملات میں کھوٹ، ڈاکہ زنی اور مال کی فراوانی نے ان کو اس قدر مغرور اور متکبر بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام کاموں کو اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرک سے بیزاری اور خدا کی توحید کا درس دیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ ناپ تول کو پورا رکھنے کی ہدایت کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا: اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اور تم پیمانہ بھرنے اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور میں تم کو ایسے عذاب کے دن سے ڈراتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا جامعہ ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنے گزشتہ تباہ شدہ بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پر اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ کیا آپ کو آپ کی نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ ان کی بات قرآن مجید نے اس طرح نقل کی ہے: کہنے لگے، اے شعیب، کیا تیری نماز نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت ترک کر دیں
جن کی عبادت ہمارے باپ کرتے آئے ہیں، اور کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک آپ بڑے حلیم الطبع اور نیک چلن ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر چند کمزور آدمی ایمان لائے، اور مالدار افراد اور قوم کے بدماشوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دین سمجھنے اور قبول کرنے کی غرض سے آتے، ان کو راستے میں روک کر ڈراتے دھمکاتے اور مسلمانوں کے روبرو جاہلانہ شکوک و شبہات پیش کرتے اور دین حق میں ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بھی روکا، لیکن بدِ باطن لوگ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے اور اپنے لیے اللہ کے نبی کو ایک رحمت سمجھتے، حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے، الٹا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہماری ملت میں شامل تھے اور ہم سے کٹ کر الگ ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کی واپسی کا مطالبہ کیا جو واقعی کفر چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں اس دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میرا قبیلہ اللہ سے بھی تم کو زیادہ عزیز ہے، اور خدا کو تم نے بھلا کر پس پشت ڈال دیا ہے۔ یقیناً جو تم عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے احاطۂ علم میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزشتہ تباہ شدہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی تھی اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے تھے۔ اللہ نے ان سے انتقام لیا اور ان تمام کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم کو بھی کوئی ناگہانی آفات آ گھیرے، اس لیے اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور میری مخالفت کر کے اللہ کا عذاب نہ خریدو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، تم کو میری مخالفت کہیں ایسے کاموں پر آمادہ نہ کر دے کہ تم پر اس طرح کے مصائب نازل ہوں جیسے نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکے ہیں، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے دور بھی نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ناپ تول درست کیا، الٹا اپنے محسن کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ یا اس بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا، تو آخری فیصلہ سنا دیا کہ اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان گمراہوں پر اپنا عذاب نازل کر کے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ ان لوگوں پر 3 طرح کے عذاب آئے تھے: چیخ، زلزلہ اور سایبان والے دن کا عذاب۔ ان پر عذاب کی یہ صورت ہوئی کہ اول ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے۔ پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل آیا جس سے اس جنگل میں سایہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سائے کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم بغیر کسی وارنٹ کے اور سپاہی کے خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو ان پر پہلے بادل سے آگ برسی، پھر چنگھاڑ کی آواز آئی، پھر زلزلہ آیا۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر ان الفاظ سے کیا ہے، ان کو زلزلہ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو، مدین بھی رحمت سے اسی طرح دور ہوئے جس طرح سمود رحمت سے دور ہوئے تھے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ اس قوم کا وقت بھی قریب آ گیا، خدا تعالیٰ نے ان پر ایک دھواں سا اٹھایا جس کی گرمی دلوں کو کباب کرتی تھی۔ یہ دھواں جس کو ضلع سے تعبیر کیا گیا ہے وہاں کی زمین اور پہاڑوں کا دھواں تھا جو بوقت زلزلہ پیدا ہوا تھا۔ ادھر خدا نے زلزلہ بھیجا جس نے تھوڑی دیر میں ان کو ہلاک کر دیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی آسمانی مصیبت کے وقت مہیب آواز پیدا ہوئی اور اوپر سے دھوئیں کا ابر آتشی اور نیچے سے زلزلہ عظیم، اور اس پر ہیبت ناک آواز بری موت کا سامان تھا جس کے تصور سے دل لرز جاتا تھا۔
ایسی حالت میں انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے اور زمین کو پکڑتا ہے۔ اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا، جو اوندھے کے اوندھے پڑے ہوئے جان نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے متبعین اس بلا سے محفوظ رہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اوندھا پڑا ہوا اور ان کے گھروں کو اجاڑ اور لاوارث دیکھا، گویا ان کے گھروں میں کوئی بسا ہی نہ تھا۔ بڑی حسرت کے ساتھ تأسف اور رنج کر کے ان مردوں سے یہ خطاب کیا: اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، پھر جنہوں نے قبول حق سے انکار کیا ان پر افسوس کیوں کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد حضرموت کے مشہور شہر شیون کی مغربی جانب ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے اور وہیں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شبام کی طرف اگر کوئی شخص وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ وہاں آبادی بالکل بھی نہیں، صرف زیارت کے لیے لوگ وہاں آتے جاتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔